السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رموز و قاف۔ بچے، رموز و قاف وہ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی جملے کو درست طور پر پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آج ہم 3 علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے: ختمہ، سکتہ، سوالیہ نشان۔ آج ہم ان تینوں کا استعمال سیکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ سب سے پہلے علامت جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ختمہ۔ بچے، ختمہ کو جملہ مکمل ہونے پر ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے۔ اردو میں ختمہ ایک چھوٹی سی لکیر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک چھوٹی سی لکیر لگا کر ختمہ کے نشان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ بچے، اس جملے کے آخر میں ہم نے اس جملے کے مکمل ہونے پر ختمہ کا نشان لگایا۔ آج موسم بہت اچھا ہے، اس جملے کے آخر میں بھی ہم نے ختمہ کا نشان لگایا۔ یہ کتاب بہت دلچسپ ہے، اس جملے کے آخر میں بھی ہم نے ختمہ کا نشان لگایا۔ جو اگلی علامت ہم پڑھیں گے وہ ہے سکتہ۔ بچے، علامت سکتہ ایک چھوٹے سے وقفے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے وہاں ٹھہر کر یا رک کر آگے جانا ہوتا ہے۔ جب ایک ہی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ یا چیزیں یا نام آ جائے تو بچے ان کے ساتھ تو انہیں الگ کرنے کے لیے ہم نے سکتہ کی علامت لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ چاند، سورج اور ستارے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس جملے میں چاند اور سورج کے درمیان اگر سکتہ نہ لگایا جائے تو اس کا درست مطلب واضح نہیں ہو سکے گا، دونوں کو الگ طور پر ظاہر نہیں کر سکیں گے ہم لوگ، تو اس لیے ان کے درمیان ہم لوگ سکتہ کا نشان لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امی بازار سے پھل، بسکٹ اور مٹھائی لائیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اس میں پھل، بسکٹ اور مٹھائی یہ 3 چیزیں ہیں، تو ہم نے پھل کے بعد بھی سکتہ لگایا، اس کے بعد بسکٹ کے بعد ہم نے سکتہ نہیں لگانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اور لکھا ہوا ہے اور پہلے سے ہی ان دونوں الفاظ کو علیحدہ کر رہا ہے۔ تو ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ چڑیا گھر میں ہاتھی، بندر، شیر اور مور تھے، تو بچے یہاں پر بھی ہم نے ہاتھی کے بعد بھی سکتہ لگایا، بندر کے بعد بھی سکتہ لگایا اور شیر کے بعد ہم نے اور آ گیا تو ہم نے یہاں پر سکتہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے بچوں؟ اگلا ہمارا نشان ہے سوالیہ نشان۔ جس جملوں میں سوالیہ الفاظ کیوں، کیا، کہاں، کب اور کون کی مدد سے سوال پوچھا جائے، ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میری کتاب کہاں ہے، تو بچے یہاں پر کہاں جو ہے وہ سوالیہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے آخر میں بھی سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ یہاں پر بھی سوال پوچھا جا رہا ہے نا، سوال کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ بھی سوال ہوگا اس کے آخر میں ہم کون سی علامت لگائیں گے؟ سوالیہ نشان۔ اگلا لفظ ہے، اگلی مثال دیتے ہیں۔ ندا کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کے آخر میں بھی ہم نے سوالیہ نشان لگایا۔ کمرے میں کون کھڑا ہے، اس کے آخر میں بھی ہم نے سوالیہ نشان لگایا۔ ہیرا کیوں رو رہی ہے، کیوں سوال پوچھ رہے ہیں ہم، کیوں رو رہی ہے، تو اس کے آخر میں بھی کیا لگے گا؟ سوالیہ نشان۔ تو بچے، آج ہم نے 3 علامتیں اور ان کا استعمال سیکھا: ختمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو ختمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دہرائی لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے دہرائی اور دن لکھیں گے جمعہ، عنوان ختمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان۔ اس کے بعد آپ نے 2 MCQ سولو کرنے ہیں اور آخر میں آپ جائزہ لکھیں گے ہم سبق نمبر 4 کا، جو میں نے آپ کو پہلے سے ہی یاد کرنے کے لیے دیا تھا۔ ہم اس کی املا لکھیں گے، املا کے الفاظ میں بولوں گی۔ سب سے پہلا لفظ آپ لکھیں گے چونچ، دوسرا لفظ مٹکا، تیسرا لفظ پٹی، چوتھا لفظ بھلی۔ پھر سے بولتی ہوں ایک مرتبہ: چونچ، مٹکا،
پٹی بھلی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے الفاظ معنی جملے بھی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ آپ رونق، اس کا معنی لکھیں گے اور جملہ بنائیں گے۔ دوسرا لفظ ہوگا خیر، اس کا معنی لکھیں گے اور جملہ بنائیں گے۔ اور آخر میں آپ نام اور جماعت کا نام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔